اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ لوگ اس ویڈیو کو دیکھ لیں اور اپنی پریشانیوں سے انشاءاللہ نجات حاصل کر سکیں گے۔ میں گارنٹی سے کہہ رہا ہوں کہ اس عمل میں اتنی طاقت ہے کہ اگر کوئی پتھر یا لوہے کا دل جیسا بھی آدمی ہو تو انشاءاللہ وہ موم ہو جائے گا۔ محترم ناظرین، آج کا عمل ان لوگوں کے لیے ہے جو کہتے ہیں کہ سامنے والا میری بات نہیں مانتا۔ کوئی بھی ایسا جائز کام جو آپ کسی سے بھی کروانا چاہتے ہیں اور وہ سامنے والا ماننے کے لیے بالکل تیار نہ ہو تو یہ عمل ان لوگوں کے لیے ایک زبردست تحفہ ہے۔ اس عمل کو ضرور آزمائیں، انشاءاللہ میں گارنٹی سے کہہ رہا ہوں کہ اس عمل میں اتنی طاقت ہے کہ اگر کوئی پتھر یا لوہے کا دل جیسا بھی آدمی ہو تو انشاءاللہ وہ موم بن جائے گا۔ جتنا بھی سخت ہو، اپنے آپ کو بہت زیادہ سخت اور اکڑ سمجھتا ہو، انشاءاللہ تعالی اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوگا اور وہ سخت ترین بندہ فوراً موم جیسا بن جائے گا۔ لیکن ایک شرط ذہن میں آپ ضرور رکھیں کہ جو بات آپ نے منوانی ہو وہ بات بالکل جائز ہونی چاہیے۔ کسی قسم کی ناجائز کام کے لیے یہ عمل نہیں کرے گا اور نہ اس عمل کی اجازت ہوگی۔ اس کا نقصان بھی آپ کو خود اٹھانا ہوگا۔ اس لیے آپ لوگوں سے التجا کرتا ہوں کہ جو جائز کام آپ نے منوانے ہیں اس کے لیے یہ عمل ضرور کریں، بار بار کریں، انشاءاللہ ہو جائے گا۔ یہ ایک ایسا پرانا اور آزمودہ عمل ہے کہ یہ آپ کو ضرور فائدہ دے گا۔ یہ عمل ہم نے کئی بار آزمایا ہے اور جو بھی وظائف ہم اپلوڈ کرتے ہیں وہ سب آزمودہ ہوتے ہیں۔ یہ وظائف بار بار اپلائی کریں، انشاءاللہ آپ کو اس کا اتنا فائدہ ہوگا کہ آپ حیران ہو جائیں گے۔ تو میں وہ اعمال آپ کے لیے پیش کرتا ہوں۔ تو دوستو، یہ عمل آپ نے 1000 جگہوں پر آزمایا ہے اور اگر آپ کسی ایسے آدمی کے پاس گئے ہیں سفارش کے لیے مگر وہ بالکل بھی نہیں مان رہا، آپ منتیں کر کے تھک گئے ہیں اور وہ بہت سخت دل ہے، وہ آپ کی بات بالکل دھیان نہیں دیتا، آپ کی بات کی پرواہ نہیں کرتا اور آپ کو بار بار اگنور کرتا ہے، آپ کئی بار اس کو منانے کے لیے گئے ہیں، خواہ وہ کسی قسم کی بھی بات ہو، جائز بات ہو، لیکن وہ آپ کی بات ماننے کو بالکل تیار نہیں ہے اور صرف انکار پر تلا ہوا ہے، تو اللہ تعالیٰ کی قرآن کی یہ آیت آپ فوراً اپنے آپ پر دم کریں اور وہاں جائیں تو انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کا ایسا نزول ہوگا کہ وہ خود کہے گا کہ ہاں جی، میں آپ کی بات ماننے کے لیے تیار ہوں اور مجھ سے غلطی ہوئی ہے کہ میں نے آپ کی پرواہ نہیں کی، اور اپنی غلطی فوراً تسلیم کرے گا۔ لیکن یہ عمل اس طرح کرنا ہے جس طرح میں آپ کو آگے بتانے والا ہوں۔ یہ عمل آپ ضرور کیجئے گا اور کمنٹس میں آپ مجھے ضرور کہیں کہ یہ کام، جس کام کے لیے آپ نے یہ عمل کیا، اس کا رزلٹ آپ کو کتنے دن میں ملے گا۔ انشاءاللہ آپ کو اس کا رزلٹ 2-3 دنوں میں مل جائے گا۔ یہ عمل آپ ان رشتوں کے لیے بھی کر سکتے ہیں جو رشتے جائز رشتے ہوں اور آپ لوگوں کو پسند ہوں، لیکن کوئی اس میں رکاوٹ ہے، کوئی بندہ گھر والا اس میں رکاوٹ بنتا ہے اور وہ آپ کو رشتہ نہیں دیتا، یا کوئی گھر میں ایسی مسائل ہیں جو آپ کے جو بڑے ہیں وہ آپ کی بات نہیں مانتے اور وہ اپنی ضد پر تلا ہوا ہے۔ اگر آپ کسی امتحان ٹیسٹ کے لیے جاتے ہیں اور وہ ٹیسٹ آپ کو بہت زیادہ سخت لگ رہا ہے تو آپ اپنی پڑھائی بھی کریں اور ساتھ ہی یہ عمل اپنے آپ پر 11 مرتبہ آپ دم کریں اور پھر امتحان یا پرچہ یا انٹرویو جو بھی ہو آپ اس کے لیے جائیں۔ اگر آپ کی جواب نہ ہو تو آپ فوراً آپ یہ عمل کریں اور کسی ایسی جگہ پہ آپ جائیں جہاں پہ آپ کی جاب کا ارادہ ہو، تو یہ اس عمل کی بدولت انشاءاللہ تعالیٰ آپ کا وہ جاب اور عمل جس کے لیے آپ یہ کرنا چاہتے ہیں تو فوراً ہو جائے گا۔ اسی طرح آپ انٹرویو جانے سے پہلے یا جو کام آپ نے کرنا ہو رشتے کے لیے، اگر آپ جا رہے ہیں امتحان کے لیے جا رہے ہیں، طریقہ کار میں آپ کو سمجھا رہا ہوں، اس کو آپ دھیان سے غور سے آپ اس کو سن لیں۔ آپ نے اپنا دایاں ہاتھ سینے پر رکھنا ہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہونا ہے اور فوری رجوع آپ نے اللہ تعالیٰ کی طرف کرنی ہے۔ یہ آیت آپ نے 11 مرتبہ پڑھنی ہے۔ یہ ایک مختصر آیت ہے۔ ان اللہ لہ ملک السماوات والارض یحیی ویمیت وہو علی کل شیء قدیر۔ یہ آیت آپ نے 11 مرتبہ پڑھنی ہے۔ تلفظ جس طرح میں بتاتا ہوں اس طرح آپ نے ادا کرنے ہیں۔ اگر آپ کو تلفظ صحیح طریقے سے یاد نہیں آ رہا یا مطلب آپ تلفظ صحیح نہیں کر سکتے ہیں تو آپ کسی قاری یا مولوی صاحب سے درخواست کر لیں کہ وہ آپ کا یہ تلفظ درست کر لے۔ آپ نے اس آیت کو زبانی یاد کرنا ہے، آپ نے آنکھیں بند رکھنی ہیں اور 11 مرتبہ جہاں پہ آپ جانا چاہتے ہیں
ہیں جس کام کے لیے آپ جانا چاہتے ہیں اس کام سے پہلے آپ نے یہ آیت اپنے آپ پر 11 مرتبہ دم کرنی ہے اور پھر پڑھ کر اس جگہ جانا ہے جس جگہ آپ نے کوئی مقصد حاصل کرنا ہو. تو انشاءاللہ جہاں بھی آپ جاتے ہیں جس دفتر بھی آپ جاتے ہیں وہ آپ پہ مہربان ہوگا اور وہ آپ خود محسوس کریں گے جتنی بھی جائز کام رکے ہوئے ہیں سب کام آپ اس کی برکت سے کر سکتے ہیں. تو یہ سورۃ توبہ کی ایک چھوٹی سی آیت ہے, آیت نمبر 16 میں لکھ کے یہ آپ کو بتاتا ہوں اور سکرین پر بھی موجود ہے. آپ نے اس طرح اس کو پڑھنا ہے. سب سے پہلے آپ نے کلمہ پڑھنا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس کے بعد اس آیت مبارکہ کو آپ نے 11 مرتبہ پڑھنا ہے. انشاءاللہ آپ جہاں بھی جائیں گے اور ان سے کہیں کہ میرا یہ جائز مقصد ہے, یہ جائز کام ہے, تو نتیجہ خود آپ کے سامنے ہوگا. یہ عمل آپ کسی دفتر جانے سے پہلے, کسی تھانے جانے سے پہلے, کسی ہسپتال جانے سے پہلے, عدالت جانے سے پہلے, امتحان میں انٹرویو کی غرض سے, سب کچھ جہاں بھی آپ کو کوئی مشکل درپیش ہے اور کام آپ کا حق ہے اور وہ جائز ہو تو یہ سب کے لیے ٹھیک ہے اور آپ اس کو کر سکتے ہیں. اور اس آیت کو آپ ضرور زبانی یاد کریں, انشاءاللہ آپ مایوس نہیں لوٹیں گے. انشاءاللہ تعالیٰ آپ نے آنکھیں بند کر کے اس آیت مبارکہ کو 11 مرتبہ دم کرنا ہے اور پھر کسی کام کے لیے, کسی جائز رشتے کے لیے جہاں آپ کو رشتے میں رکاوٹ ہو تو آپ وہاں جا سکتے ہیں. رشتوں میں یہ بہت زبردست اور بہت جگہوں پہ یہ آزمودہ ہے. محترم ناظرین, وظیفہ کرنے کے لیے آپ کو نماز کا پڑھنا لازمی ہوگا. نماز پڑھنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے. میں تمام مسلمانوں سے, تمام میرے سننے والوں سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ نماز کا اہتمام لازمی کریں. نماز شیطان کا منہ کالا کرتی ہے, نماز ہمیں بے حیائی اور برائی سے روکتی ہے. اللہ تعالی ہم سب کو دین حق پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرمائے, کمی پیشی معاف فرمائے. اللہ تبارک و تعالی ہماری مغفرت فرمائے. دعا ہے کہ اللہ تعالی میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ الہی میں قبول اور منظور فرمائے. آمین ثم آمین. تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام کمنٹ میں ضرور لکھیں.